وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، لیکن ایک دوسرے سے دور دیکھ رہے ہیں، جیسے انہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی ہو۔ ملائکہ نے مدھم سی سرگوشی کی، احمد یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم ایک دوسرے کے پیار میں اتنے اندھے ہو گئے تھے، اتنے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ یہ سن کر احمد نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ملائکہ میں جانتا ہوں ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ملائکہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ گناہ ہے، ہم جانتے تھے، لیکن ہم نے یہ بہرحال کیا۔ وہ رونے لگی۔ احمد کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ملائکہ کو اپنی باہوں میں بھر لے، مگر وہ اتنا کہہ سکا، میں اس لمحے تمہاری اور اپنی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر ملائکہ اور زور سے رونے لگی اور بولی، ہمارے گھر والے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ احمد تڑپ اٹھا، نہیں نہیں، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے۔ اس نے ملائکہ کا دل بہلایا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پوری شدت سے ملائکہ کا گال چوم لیا۔ ملائکہ چپ رہی، کچھ نہیں کہا۔ احمد کی یہ گستاخی اس کا دل پگھلا رہی تھی، مگر اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی ملائکہ نے خفگی سے احمد کو گھورا اور کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہم نے بھروسہ توڑا ہے، جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کو دھوکہ دیا ہے۔ ملائکہ چلائی۔ احمد نے ملائکہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی اور پوچھا، کیا تم اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ احمد اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ ملائکہ نے ایک سسکی لی اور کہا، ہاں میں کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم اب یہ کیا ہوگا، کیا ہمارے گھر والے ہمیں معاف کر دیں گے؟ ملائکہ نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا، بے قابو روتے ہوئے۔ جب اس نے احمد کے کندھے پر اپنا سر رکھا تو احمد نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے اور اسے اپنے قریب اور کر لیا۔ ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے، میری محبت۔ احمد نے ملائکہ کے کان میں سرگوشی کی اور اس کی کمر پر اپنا ہاتھ نرمی سے پھیرنے لگا۔ ملائکہ اب پرسکون ہونے لگی۔ احمد کا پیار اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو محبت سے دیکھا۔ یہ شخص اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا اور آج سب کچھ تھا۔ نکاح کے دو بولوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک انجان شخص کو آپ کے لیے سارا جہاں بنا دیتے ہیں۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی، لیکن آج اس شخص کی بیوی بن کر اسے احساس ہوا کہ اس کی کوئی نیکی قبول ہو گئی تھی۔ اس نے گردن میں پڑے سنہرے لاکٹ کو ہاتھ سے چھوا اور پریشانی پہ آئی زلف کو پیچھے کرنے کی جان بوجھ کر ناکام کوشش کی۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، لیکن شاید متوجہ نہیں تھا۔ ملائکہ اور احمد نکاح رجسٹرار کے سامنے کھڑے تھے۔ کاغذات پہ دستخط کرتے وقت ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج کے دن وہ اپنی زندگی کا ایسا فیصلہ کرنے والے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے خاندانوں کی زندگی بھی بدلنے والا تھا۔ یہ فیصلہ اچھا تھا یا برا، وہ دونوں نہیں جانتے تھے، کیونکہ ملائکہ اور احمد ایک دوسرے کی محبت میں چور ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے لیے الگ رہنا مشکل ہو چکا تھا، تبھی تو انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی۔ اس نکاح کے بعد ملائکہ کو اپنے گھر جانا تھا، جبکہ احمد احسن کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک یادگار رات بتانے کے بجائے خالی ہاتھ اپنے گھر جانا تھا، کیونکہ یہ ایک سمجھوتے کی شادی تھی، ایک ایسی شادی جو ان دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ نکاح ہوتے ہی ملائکہ احمد کی بیوی بن چکی تھی، مگر وہ خوش ہونے کے بجائے سوچ رہی تھی وہ اس راز کو اپنے گھر والوں سے کیسے چھپائے گی۔ اس کے گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ اس وقت کالج میں ہوگی۔ دوسری طرف احمد بھی سوچ رہا تھا، اس نے چوری چھپے شادی تو کر لی تھی، مگر اب اپنی فیملی کو یہ خبر کیسے بتائے گا۔ وہ چاہتے تھے جلد از جلد احمد شادی کر لے، کیونکہ وہ خاندانی امیر تھے، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر احمد ہر بار شادی کو ٹال دیتا تھا۔ احمد کے خاندان کا خیال تھا کہ اس کی توجہ اپنے کاروبار پر ہے، وہ اس کی ملائکہ سے محبت اور چھپی ہوئی شادی سے غافل تھے۔ اسی لمحے ملائکہ اور احمد کی آنکھیں ملی اور ایک لمحے کے لیے وہ ان حالات کو بھول گئے جنہوں نے انہیں جکڑ رکھا تھا۔ کشش کی ایک چنگاری ٹمٹما گئی، لیکن انہوں نے جلدی سے اسے دبا دیا۔ یہ مجبوری کی شادی تھی، محبت کی نہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے ان کی یہ خفیہ شادی کیا رنگ لانے والی تھی۔ یہ شادی ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ نکاح کے بعد ملائکہ اور احمد اپنے الگ الگ راستے پر چلے گئے، ہر ایک اپنی اپنی زندگی کی طرف لوٹ گیا۔
وہ کم از کم ابھی کے لیے اپنی شادی کو خفیہ رکھنے پر راضی ہو گئے۔ ایک شام احمد نے ملائکہ کو ٹیکسٹ کیا، مجھ سے ملو، مجھے تم سے ملنا ہے۔ یہ میسج پڑھ کر ملائکہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیوں؟ ملائکہ نے جوابی میسج لکھا، تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے لکھا تھا، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا ہم چھپ چھپ کر نہیں ملیں گے۔ ملائکہ نے احمد کو میسج بھیجا، جسے پڑھ کر اس کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، سب کے سامنے مل لیتے ہیں، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، تمہارے گھر والوں کو ہماری شادی کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ملائکہ اچھل پڑی، کمینہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ نہیں نہیں، میں تم سے ملنے آ رہی ہوں۔ میسج لکھ کر ملائکہ فوراً احمد سے ملنے چل پڑی۔ جتنا وہ احمد کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی اس کے گھر آ سکتا تھا، اور فی الحال ملائکہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ملائکہ وہاں پہنچی تو احمد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ خاموش کونے میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے۔ احمد کی نظریں ملائکہ پر جم گئیں۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ ہم شادی شدہ ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ ملائکہ مسکرائی، نہ ہی میں۔ احمد کی انگلیوں نے اس کے ہاتھ کا سراغ لگایا۔ اس نے ملائکہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب کی بار ملائکہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ احمد کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ملائکہ، واقعی تمہارے ساتھ۔ ملائکہ کا دل دھڑکا۔ احمد کی آنکھوں میں اس کے لیے دیوانگی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ملائکہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کا دل احمد کے لیے پگھل گیا۔ ان کے ہونٹ ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنے لگے۔ ان کے ارد گرد کی دنیا پگھل گئی۔ مجھے تمہارے مسکرانے کا انداز پسند ہے، احمد نے اس کی جلد پر سانس لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے تمہارے احساس دلانے کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے، ملائکہ نے جواب دیا۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے وہ بہکنے لگے، وہ پیار میں بہکنے لگے۔ احمد کی انگلیاں ملائکہ کے گال پر ٹکرائیں۔ میں اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی محبت کے ساتھ کھل کر رہنا چاہتا ہوں۔ ملائکہ کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل گئیں۔ نہیں احمد، نہیں، ابھی نہیں، احمد پلیز، ملائکہ نے جیسے التجا کی تھی۔ احمد نے سمجھ کر سر ہلایا۔ جلد ہی میری محبت، جلد ہی۔ اس کے ہونٹ پھر سے ملے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے درمیان جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ احمد، یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، ملائکہ نے سرگوشی کی۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ملائکہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گاڑی میں لے آیا۔ احمد، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ ملائکہ نے گاڑی سے نکلنا چاہا، مگر احمد کسی اور ہی دھن میں تھا۔ شش شش، احمد نے ملائکہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ تالے میں چابی ڈالتے ہی احمد کا ہاتھ کانپ گیا۔ میرے گھر میں خوش آمدید ملائکہ، اس نے اپنی آواز دھیمی اور دھیمی کرتے ہوئے کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی ملائکہ کا دل دھڑک گیا۔ مدھم روشنی اور نرم موسیقی نے ایک گہرا ماحول پیدا کیا۔ کیا تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ ملائکہ گھبرائی۔ ہاں، ڈرو مت، یہاں کوئی نہیں آئے گا، احمد نے جواب دیا۔ احمد اسے بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ اس کی نظریں اسے کبھی نہیں چھوڑتی تھیں۔ میں نے اس لمحے کا خواب دیکھا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی سانس اس کے کان کے پاس تھی۔ ملائکہ کے گال تڑپ اٹھے۔ میں نے بھی، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ احمد کی انگلیاں اس کے چہرے پر پھرنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو ملائکہ، اس نے سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹ اس کی گردن کو تراش رہے تھے۔ ملائکہ یہ سن کر شرما دی۔ احمد کے لمس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں ملائکہ، اس نے سرگوشی کی۔ ملائکہ کا دل پگھل گیا۔ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں احمد، اس نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ احمد کے ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، ان کی محبت ایک ہو گئی۔ ان کے دل ایک ہی وجود کی طرح دھڑکتے رہے۔ دن کی خاموشی میں انہوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں سکون پایا۔ ان کی محبت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ چمک رہی تھی۔ احمد کے ہاتھوں نے ملائکہ کے جسم کی کھوج کی۔ اس کی انگلیاں اس کے جسم کی خوبصورت خطوط کو تلاش کر رہی تھیں۔ ملائکہ، تم اب میری ہو، اس نے اپنے ہونٹ اس کے کان پہ رکھ کر سرگوشی کی۔ میری بیوی، میری محبت۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی ملائکہ کا دل دھڑک گیا۔ میں ہمیشہ سے تمہاری رہی ہوں احمد، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز محبت سے بھری ہوئی تھی۔ احمد کے ہونٹ ایک پرجوش انداز میں اس سے ملے۔ ملائکہ کے ہاتھ احمد کی کمر پہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد ایک ساتھ رہنا ہے۔ ان کی محبت کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کافی مضبوط ہے۔ رات کی خاموشی میں انہوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں سکون پایا۔ ان کی محبت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ چمک رہی تھی۔ جب وہ ایک دوسرے کی آغوش میں گم تھے، ملائکہ اچانک تھم گئی۔ اس کی نظریں کھڑکی پر جم گئیں۔ احمد، رک جاؤ، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ احمد لمحے میں پھنس گیا۔ اس نے نوٹس نہیں کیا۔ کیا ہوا میری محبت؟ اس نے سرگوشی کی۔ احمد کے ہونٹ اس کے چہرے پر تھے۔ احمد ابھی تک رومانوی کیفیت میں تھا۔ اس نے دھیان نہیں دیا۔
ملائکہ میرے اور قریب آؤ، میری طرف دیکھو، ہم ابھی پیار کی شروعات کر رہے ہیں، اس نے اپنے ہونٹ اس کی جلد پر پھیرتے ہوئے کہا۔ ملائکہ نے اسے پرے دھکیل دیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کوئی ہے وہاں، اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ احمد نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ صرف تمہاری وہم ہے ملائکہ، اس نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ملائکہ کو یقین تھا، میں نے کسی کو دیکھا احمد، میں جانتی ہوں کہ میں نے دیکھا، یہ میرا وہم نہیں ہے، اس گھر میں کوئی اور بھی ہے جو ہمیں چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ احمد کا اظہار تشویش سے مایوسی میں بدل گیا۔ ملائکہ وہاں کوئی نہیں ہے، تم ڈر گئی ہو، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ ملائکہ کا خوف غصے میں بدل گیا۔ تم مجھ پر یقین نہیں کرتے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ احمد نے آہ بھری۔ میں نے ایسا نہیں کہا ملائکہ، ذرا پرسکون ہو جاؤ۔ لیکن ملائکہ پہلے ہی بستر سے اٹھ کر دور جا چکی تھی۔ مجھے یہاں سے جانے چاہیے، اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ احمد کا موڈ خراب ہو گیا۔ نہیں میری جان، مت جاؤ، تم بہت خوبصورت ہو، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں اس کے جسم پر گھوم رہی ہیں۔ ملائکہ نے جانے کی کوشش کی لیکن احمد نے اسے روک دیا۔ ملائکہ مجھ سے دور مت جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں چھونا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے ہونٹ اس کے کان پر رکھ کر سرگوشی کی۔ ملائکہ نے خود کو احمد کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دو احمد کا خوشگوار لہجہ غصے میں بدل گیا۔ ملائکہ تم میری بیوی ہو، تم پر میرا حق ہے، تم میری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ہو، اس نے اپنی آواز مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ملائکہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بھلے میں تمہارے نکاح میں ہوں مگر میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں جہاں چاہوں گی جاؤں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے، اور ہاں میں دوبارہ تم سے ملنے نہیں آؤں گی، لہٰذا میسج مت کرنا۔ احمد کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اوہ ہاں تم کرو گی، اب تم مجھے میسج کرو گی، کیونکہ ملائکہ تم بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہو، اس لیے میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ ملائکہ کی آواز بلند ہوئی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے احمد، میں تمہاری خفیہ بیوی نہیں بنوں گی، دنیا سے چھپی ہوئی۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تم سے زبردستی شادی نہیں کی تھی ملائکہ، اس میں تمہاری مرضی شامل تھی، تم نے خود کہا تھا کہ ابھی ہم اس شادی کو خفیہ ہی رکھیں گے، اس لیے ایسی باتیں کر کے میرا دل مت دکھاؤ پلیز یار، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں چھونا چاہتا ہوں، میرا صبر مت آزماؤ، میرے قریب آؤ، مجھے پیار کرو۔ ملائکہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں احمد، اب سب ختم ہو گیا ہے، میں اب اس کا حصہ نہیں بنوں گی۔ احمد کا چہرہ غصے سے جھک گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یہ بات ختم نہیں ہوئی ملائکہ، تم کل مجھ سے دوبارہ ملنے آنا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ملائکہ نے خود کو احمد کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دو احمد، ہم چوروں کی طرح چپکے یہ کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ احمد کا چہرہ سرخ ہوا۔ ملائکہ ہم شادی شدہ ہیں، ہے نا؟ ملائکہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بالکل یہی مسئلہ ہے، ہم شادی شدہ ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا، تم مجھے کسی گندے راز کی طرح چھپا کر رکھنا چاہتے ہو۔ احمد کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یہ سچ نہیں ہے ملائکہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ملائکہ کی آواز بلند ہوئی۔ پلیز مجھے جانے دو، تم مجھ سے شرمندہ ہو، ہے نا؟ میرے متوسط طبقے کے پس منظر سے شرمندہ ہو۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ سچ نہیں ہے ملائکہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری فیملی کی حیثیت سے نہیں۔ ملائکہ نے سر ہلایا۔ محبت؟ تم اس کو محبت کہتے ہو؟ مجھے چھپائے رکھنا، چپکے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنا؟ نہیں احمد، یہ محبت نہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ احمد کا چہرہ غصے سے جھک گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اتنی ضدی بننا چاہتی ہو تو شاید ہمیں بالکل ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ۔ ملائکہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ شاید مجھے تم سے دور چلے جانا چاہیے۔ جب وہ وہاں کھڑے تھے ایک دوسرے کا سامنا کرتے تھے، ان کے درمیان کشیدگی واضح تھی۔ وہ محبت جو انہوں نے کچھ لمحوں پہلے شیئر کی تھی وہ کھوئی ہوئی لگ رہی تھی، جس کی جگہ غصے اور خوف نے لے لی تھی۔ ملائکہ لگژری کار سے نکل کر اپنے محلے کی دھول بھری سڑکوں پر آ گئی۔ احمد کی دنیا اور اس کی دنیا میں فرق بالکل واضح تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل ان کی لڑائی کے خیالات سے بھاری تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی ماں نے کھانا پکاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا۔ ملائکہ بیٹا تمہارا دن کیسا رہا؟ ملائکہ نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ ٹھیک تھا امی، بس تھک گئی ہوں۔ اس کی ماں نے اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھی لیکن اس نے جھانکا نہیں۔
ملائکہ نے رات کے کھانے میں مدد کی۔ اس کا دماغ احمد اور ان کی جھگڑی کی طرف گھوم رہا تھا۔ کھانے کے بعد ملائکہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ خفیہ زندگی نہیں گزار سکتی، لیکن وہ احمد کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ بستر پر لیٹی تو ملائکہ کو احساس ہوا کہ احمد کے لیے اس کی محبت دو دھاری تلوار بن گئی ہے۔ اس سے اس کی خوشی بلکہ درد اور راز بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے انتخاب کرنا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ملائکہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا دماغ احمد کو سوچ رہا تھا۔ وہ ان کی نامکمل قربت کی یادوں کو، اس کی جلد کے احساس کو نہیں جھاڑ سکی۔ اس کے جسم پر احمد کے ہاتھ، اس کے ہونٹ اس کی جلد کو تراش رہے تھے۔ وہ ایک آغاز کے ساتھ اٹھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کا جسم ادھوری خواہش سے درد کر رہا تھا۔ اس سے احمد یاد آ رہا تھا۔ ملائکہ کو بار بار وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو اس نے احمد کے ساتھ ادھوری چھوڑی تھی۔ اس کے کپڑوں کا لمس اس کے دل کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ اس کے اپنے دل کی دھڑکن کی آواز ان کے جذبے کی تال سے گونجتی تھی۔ اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن اس کا دماغ اس لمحے واپس بھٹکتا رہا جب احمد اسے شدت سے پیار کر رہا تھا۔ وہ اس احساس کو ختم نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے غلطی کی تھی۔ اسے احمد کی بات کا یقین کر لینا چاہیے تھا۔ ملائکہ بستر پر لیٹی تھی۔ اس کا دماغ اس دن کی طرف گھوم گیا جب وہ پہلی بار احمد سے ملی تھی۔ ملائکہ احمد سے اپنی کالج فرینڈ کی پارٹی میں ملی تھی جو اس کے گھر تھی۔ احمد بھی وہاں اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا تھا۔ ملائکہ کی فرینڈ بہت امیر گھر کی تھی۔ موسیقی، ہنسی اور ڈھیر سارے رنگ لیے یہ ایک شاندار پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں ملائکہ جانے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن صوفیہ نے اصرار کیا تھا۔ وہیں اس نے اسے دیکھا۔ احمد لمبا اور پر اعتماد لڑکا تھا، بے حد ہینڈسم۔ اس کی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے یکدم ملائکہ کی طرف دیکھا۔ ملائکہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کئی امیر لڑکیاں احمد کی طرف بڑھی تھیں، مگر احمد نے ملائکہ کی طرف دیکھا تھا۔ ملائکہ مسکرائی اور پھر گھبرا گئی۔ وہ بہت غریب گھر کی تھی، جبکہ احمد اپنے حلیے سے بہت بڑے گھر کا لگ رہا تھا۔ ملائکہ نے چاہا کہ احمد اس سے دور رہے، مگر احمد کو ملائکہ بہت اچھی لگی تھی، تبھی تو وہ بار بار ملائکہ کو دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ نروس ہو گئی تھی۔ وہ احمد کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی، مگر ہر بار احمد اسے تلاش کر لیتا تھا۔ احمد کی شخصیت نے اسے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ ہینڈسم اور مہربان تھا، ایک تیز مسکراہٹ کے ساتھ جس نے ہر کسی کو سکون پہنچایا، لیکن اس کے دلکش چہرے کے نیچے ملائکہ نے ایک گہرائی، ایک پیچیدگی محسوس کی تھی جس نے اسے متوجہ کیا۔ احمد ہی پہلی بار ملائکہ کو پکارا، اس کا نام پوچھا اور پھر اسے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ جب وہ بات کر رہے تھے، ملائکہ نے محسوس کیا کہ وہ ادب، موسیقی اور ایڈونچر سے محبت کرتا تھا۔ اسے اس کے ساتھ ہنسنا یاد آیا جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے جانتی ہو، لیکن یہ اس کی آنکھیں تھیں جنہوں نے اسے واقعی اپنی گرفت میں لے لیا تھا، گہرے تاریک تالاب جیسی جس میں ملائکہ کا وجود ڈوب گیا۔ اب جب وہ بستر پہ لیٹی تھی، ملائکہ اس لمحے کو یاد کر کر رو رہی تھی۔ احمد کے لمس کی یاد، اس کے ہونٹ، اس کی آنکھیں اسے ستاتی تھیں۔ ملائکہ جانتی تھی کہ اسے دوبارہ اس سے ملنا ہے جو انہوں نے شروع کیا تھا اسے ختم کرنے کے لیے، لیکن خوف اور شک باقی رہ گئے۔ ادھر دوسری طرف احمد اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا دماغ غصے اور مایوسی سے بھر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملائکہ نے اسے دوبارہ دھکیل دیا ہے۔ اس نے اس کے جسم، اس کی جلد، اس کے خوبصورت خطوط کے بارے میں سوچا اور اس کی خواہش بڑک اٹھی۔ اس کے وجود کو ملائکہ کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایک بار اور چھونا چاہتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ ملائکہ کے قریب ہوا، اس کے وجود نے کیسا محسوس کیا۔ احمد کی آنکھیں مایوسی سے نم ہو گئیں جب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسے ابھی تک ملائکہ سے پوری طرح پیار کرنا تھا، اسے اپنا ہونے کا دعویٰ کرنا تھا۔ اس کے خیال نے اسے پاگل کر دیا۔ اس کا دماغ ہر لمحے جو انہوں نے شیئر کیا تھا دوبارہ چل رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جس طرح اس کے بال اس کے کندھوں پر گرے ہوئے تھے، جس طرح اس کی آنکھیں مدھم روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اسے اس کی جلد کی نرمی، اس کے ہونٹوں کا ذائقہ یاد آیا۔ احمد کا غصہ مسکراہٹ میں بدل گیا۔ ملائکہ کے لیے اس کی خواہش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روشن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہار نہیں مان سکتا، اب نہیں جب وہ اسے اپنا بنانے کے اتنے قریب آیا تھا۔ ملائکہ کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی، اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کے بارے میں سوچتے ہی احمد کے دل کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ اس سے پیار کرنا چاہتا تھا،
اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، اسے دنیا کی واحد عورت کی طرح محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ اسے محبت کے خطوط لکھنا چاہتا تھا، اسے اپنے پسندیدہ پھولوں سے حیران کرنا چاہتا تھا، اس کا پسندیدہ کھانا پکانا چاہتا تھا، وہ اس کا ہمسفر بننا چاہتا تھا، اس کا ساتھی، اس کا سب کچھ۔ مگر ملائکہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی، مگر احمد نے سوچ لیا تھا وہ اس رشتے کو سب کے سامنے ظاہر کرے گا، ملائکہ کو سب کے سامنے اپنی بیوی کہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے دن احمد نے ملائکہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیا اور دروازے کی گھنٹی بجائی۔ وہ اس کے گھر والوں کو ان کی خفیہ شادی کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ ملائکہ کو اپنے گھر لے جا سکے، لیکن دروازہ کھلتے ہی احمد کی دنیا ہی الٹ گئی۔ ملائکہ کی والدہ نصرت نے شائستہ بیگم اور اس کی بھانجی نور کو اپنے چھوٹے گھر میں خوش آمدید کہا۔ شائستہ کی بیگم بہت امیر تھی، ڈیزائنر کپڑوں اور زیورات میں لدی ہوئی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری طرف نور نے بہت مختصر سے لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کا جسم کہیں کہیں سے ظاہر ہو رہا تھا، مگر اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ جس فیملی سے تھی وہاں یہ فیشن سمجھا جاتا تھا۔ ملائکہ کی والدہ نے اسے آواز دی، بیٹا چائے بنا لاؤ۔ ملائکہ جلدی سے چائے بنا لائی۔ ملائکہ، اس کی 3 بہنیں اور والدہ اپنے گھر میں موجود بوتیک چلاتی تھی، وہ سب امیر عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ اس کام سے ان کا گھر چل رہا تھا کیونکہ ملائکہ کا باپ کچھ سال پہلے ہی مر چکا تھا۔ والد کے گزر جانے کے بعد ملائکہ اپنے گھر والوں کو سنبھال لیا، وہ کالج جاتی تھی اور واپس آ کر اپنا بوتیک چلاتی تھی۔ شائستہ بیگم اکثر اپنے کپڑے ان کے پاس لے آتی تھی۔ آج بھی وہ ملائکہ کے گھر آئی تو وہ ماں بیٹی خوش ہو گئیں کیونکہ وہ اکثر بہت بڑے آرڈر لے کر آتی تھی۔ جب وہ چائے کا گھونٹ پی رہے تھے تب شائستہ بیگم نے ملائکہ کو اپنی بھانجی کے بارے میں بتایا۔ وہ لندن سے اپنی تعلیم حاصل کر کر یہاں آئی تھی۔ نور نے ملائکہ کو اپنے ڈیزائنر ہینڈ بیگ اور لگژری کپڑوں کے بارے میں بتایا۔ وہ ملائکہ کو متاثر کرنا چاہتی تھی۔ ملائکہ خاموشی سے سنتی رہی، تبھی شائستہ بیگم نصرت کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا بہت کامیاب بزنس مین ہے، جلد میں اس کی شادی اپنی بھانجی نور سے کر دوں گی۔ یہ سن کر نور شرمانے لگی اور کہا، ہاں وہ ہمیشہ اپنے بزنس میں بہت مصروف رہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ میرے لیے وقت نکالتا ہے۔ وہ مجھے پچھلے سال پیرس لے گیا اور ایفل ٹاور پر مجھے پرپوز کیا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ نور یہ کہہ کر خود ہی شرمانے لگی۔ ملائکہ مسکرانے لگی، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ملائکہ کی چھوٹی بہن بھاگ کر گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، آنے والا سیدھا اسی کمرے میں آ گیا۔ ملائکہ نے اپنی بہن سے پوچھا، کون ہے؟ تبھی اس کی نظر آنے والے پر پڑی، اس کی سانسیں رک گئی۔ سامنے احمد کھڑا تھا۔ ملائکہ کو لگا جیسے کسی نے اسے آنکھ میں گھوسا مار دیا ہو، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، یہ یہاں کیوں آیا ہے۔ ملائکہ ہکا بکا رہ گئی، مگر اس سے پہلے کہ احمد اس کا بھانڈا پھوڑ دیتا، اسے احمد کو اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ احمد اس کی ماں کو بتا دے کہ وہ اس کی بڑی بیٹی سے خفیہ نکاح کر چکا ہے۔ وہ دونوں اکیلے میں بھی مل چکے تھے، اس لیے وہ احمد کی طرف بڑھی، مگر اسی وقت شائستہ بیگم احمد کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، احمد بیٹا تم یہاں؟ احمد اپنی والدہ کو ملائکہ کے گھر دیکھ کر گھبرا گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا ملائکہ وہی بوتیک والی لڑکی تھی جس سے اس کی والدہ اپنے کپڑے سلواتی تھی، لیکن اس نے بات کو سنبھال لیا۔ مجھے نوکر نے بتایا تھا کہ آپ یہاں ہیں، اس لیے آپ کو لینے آ گیا۔ شائستہ بیگم مسکرانے لگی اور پھر ملائکہ کی والدہ سے کہا، یہ میرا چھوٹا بیٹا احمد ہے۔ ملائکہ کی والدہ نے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ ملائکہ یہ سن کر بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا اس سے؟ اس نے شائستہ بیگم کے بیٹے سے شادی کر لی؟ ملائکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تبھی شائستہ بیگم نے احمد سے کہا، بیٹا ہم ابھی ملائکہ سے تمہاری آنے والی شادی پر بات کر رہے، میں نے اسے بتایا ہے نور تمہاری منگیتر ہے۔ شائستہ بیگم نے مسکرا کر کہا، ہاں نور احمد کے لیے پرفیکٹ میچ ہے، وہ ایک شاندار جوڑی بنائیں گے۔ احمد نے گھبرا کر ملائکہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احمد کی اس سے خفیہ شادی کے بارے میں سوچتے ہی ملائکہ کا دماغ گھوم گیا، اس نے اسے راز کیوں رکھا، اور یہ نور کون تھی؟ ملائکہ کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں جب اس نے احمد کی طرف دیکھا، پھر اس کی ماں اور نور کی طرف۔ احمد کا چہرہ سفید ہو گیا، اس کی آنکھیں خاموشی سے جمی ہوئی تھیں، کمرے میں تناؤ بڑھ گیا۔ ملائکہ اس سے کچھ جاننا چاہتی تھی۔ احمد کی آنکھیں اس وقت ملائکہ پر جمی تھیں، وہ اس کی آنکھوں میں الجھن اور تکلیف دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ خاموش رہا، اپنی ماں کا سامنا کرنے سے ڈرتا رہا۔ نور نے احمد کے ساتھ اپنے فرضی تعلق کے بارے میں شیخی مارتے ہوئے بات جاری رکھی اور ملائکہ بار بار اس کی طرف دیکھتی رہی، اس امید پر کہ وہ بولے گا
لیکن احمد نے بس ہلکا سا سر ہلایا اور اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ملائکہ کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی نظریں احمد پر جم گئیں۔ احمد کی نظریں اپنی ماں کی طرف اٹھیں، پھر ملائکہ کی طرف۔ وہ جانتا تھا کہ اسے تیزی سے سوچنا ہے، یا سب کچھ کھونے کا خطرہ ہے۔ میں آپ دونوں کو کھانے کے لیے باہر لے جانے آیا ہوں، پلیز آپ دونوں گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ احمد چاہتا تھا نور اور اس کی والدہ یہاں سے چلی جائیں تاکہ وہ ملائکہ کو کچھ بتا سکے، مگر ملائکہ کی آنکھیں غصے سے چمک اٹھیں۔ احمد نے صرف سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کی التجا کی۔ نور اور احمد کی والدہ باہر چلی گئیں۔ ملائکہ کی والدہ بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ ملائکہ نے بے یقینی سے احمد کی طرف دیکھا۔ ملائکہ نے کمرے سے باہر جانا چاہا مگر احمد اس کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی وہ اکیلے ہوئے، احمد نے ملائکہ کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور سرگوشی کی۔ نور میرے لیے کچھ نہیں ملائکہ، وہ صرف میری کزن ہے۔ لیکن ملائکہ نے اسے دور دھکیل دیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ چھوڑو احمد، بس چلے جاؤ، تم وہ آدمی نہیں ہو جس کے بارے میں نے سوچا تھا۔ احمد کا چہرہ اتر گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے ابھی اس وقت ملائکہ کو یقین دلانا تھا۔ اگر وہ چلا گیا تو بہت غلط ہو جائے گا۔ احمد نے بازو ملائکہ کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور اس نے سختی سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس نے سرگوشی کی۔ ملائکہ پلیز میری بات سنو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، نور سے نہیں۔ وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ملائکہ کا جسم اکڑ گیا۔ اس کے ہاتھ اس کے سینے پر دھکیل رہے تھے۔ مجھے مت چھونا احمد، تم نے شروع سے ہی مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ احمد کے ہونٹ اس کے کان سے ٹکرائے۔ میں یہاں اپنی ماں کو دیکھ کر ڈر گیا ملائکہ، کیونکہ ابھی میں ان کو تمہارے بارے میں نہیں بتا سکتا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اپنی فیملی کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ملائکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، احمد نے التجا کی۔ وہ اپنے دل میں بار بار سوچنے لگا، عورت محبت نہیں کرتی، وہ صرف محبت کرواتی ہے۔ اسے چاہے جانے کا جنون ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہوتی ہے۔ عورت کی سچی محبت صرف اور صرف اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، باقی تمام محبتیں عارضی اور وقتی ہوتی ہیں۔ عورت کو چاہنے والے عاشق کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، وہ چاہے اس کی قدر نہ کرے مگر اسے وہ عاشق اپنے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہی چاہیے۔ اگر وہ اس کے در سے اٹھ جائے تو عورت کی انا کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ تو مجھ پر مرتا تھا، میرے درد کا فقیر تھا، یہ کیسے اٹھ سکتا ہے، محبت سے مکر سکتا ہے۔ عورت کی انا کبھی برداشت نہیں کرتی، وہ زندگی میں کتنا بھی آگے چلی جائے، اسے وہ عاشق صرف اپنے در پہ بیٹھا ہوا ہی چاہیے۔ احمد بھی اس وقت ملائکہ پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ اس وقت ملائکہ پر اپنا غصہ نہیں اتار سکتا تھا کیونکہ یہ صحیح جگہ نہیں تھی۔ وہ ملائکہ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ اور زیادہ بگڑ جاتی، اس لیے احمد چپ رہا۔ مگر ملائکہ کی آواز کانپ گئی۔ تمہاری محبت؟ تم اسے محبت کہتے ہو؟ تم نے اپنی کزن سے منگنی کر رکھی ہے احمد، تم جھوٹے ہو۔ ملائکہ نے اس سے الگ ہونا چاہا مگر احمد کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ احمد کے ہاتھ اس کی پشت پر گھومتے ہوئے اسے قریب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملائکہ مجھے معاف کر دو، میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا، بس آج کے دن تم خاموش رہو۔ لیکن ملائکہ نے اسے دور دھکیل دیا۔ اس کی آنکھیں رو رہی تھی۔ کچھ بھی؟ تم میرے ساتھ ایماندار بھی نہیں ہو سکتے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو احمد، مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، مجھے ابھی کے ابھی طلاق دے دو احمد، ملائکہ نے چلا کر کہا۔